نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ ہے. علی رضا صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے بینک کو ٹرن اراؤنڈ بھی کیا ہے اینڈ یو آر رول ماڈل فار دا ینگ بینکنگ ایگزیکٹوز, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں جس پہ آپ سے آبجیکشنز بھی ہوتے ہیں ڈسپائٹ آل یور سکسیسز. اور ہر سکسیسفل آدمی کے بارے میں ہوتا ہے دا ونر ایٹ دا ٹاپ اسٹینڈز alone and there are many people who try to pull him down. لیکن کچھ چیزیں جن کا آپ کو شاید ٹرانسپیرنسی جس پہ آپ خود بلیو کرتے ہیں جواب دینا چاہیے. اسٹیٹ بینک کی آن سائٹ انسپیکشن رپورٹ ڈیٹڈ 31 دسمبر 2009. اس میں کہا جا رہا ہے کہ 37 ایگزیکٹوز فرام AVP ٹو سینئر وائس پریزیڈنٹ were recruited violating bank's own policy. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ this is an awkward situation for me because یہ رپورٹ confidential ہوتی ہے اور اس کو ہم پبلکلی ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں. What I can assure you is کہ اسٹیٹ بینک کی ہر آبجیکشن کا ہم رسپانس دیتے ہیں. لوگوں کو آپ نہیں بتانا چاہیے اس کا آپ نے کیا رسپانس دیا؟ یہ ایک کانفیڈینشیل چیز ہے. رپورٹ تو سامنے آ گئی ہے. نہیں اس کے دیکھیں اچھا, اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بینک نے 2 ایسے سینئر ایگزیکٹو I would appreciate کہ یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کو آپ because you know this is actually prohibited. I mean everyone is prohibited from using any content of this report. یہ under law ہے. So I would suggest کہ آپ کو آئین پاکستان جو ہے فریڈم آف پریس گارنٹی کرتا ہے اور ٹرانسپیرنسی جس پہ آپ بلیو کرتے ہیں اسی ٹرانسپیرنسی کے پرنسپل جو ان کتابوں میں ذکر ہے, ان آرٹیکلز میں ذکر ہے, آپ کی بینک کی رپورٹس میں آپ کی بے تحاشا اسٹیٹمنٹ, اسی بیسس پر میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے بینک نے 2 سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہائر کیے who never reported in the bank and were on deputation since their appointment. Moreover, the bank had 213 cash officers and 125 customer facilitation officers during 2009 through Ministry of Finance. میں یہ چیز ایڈریس کر دیتا ہوں. حالانکہ جیسے میں نے کہا یہ رپورٹ کانفیڈینشیل ہے. یہ جو 2 سینئر آفیسرز کی آپ بات کر رہے ہیں, ایک تو ایکس امپلائی نیشنل بینک کا تھا, ہی از ناؤ سیکنڈری ٹو دا فائنانس منسٹری, اینڈ دا سیکنڈ از لیکن سیلری وہ نیشنل بینک سے لے. جی بالکل بالکل, بیکاز یہ وہاں سے الگ سیلری لے. نہیں وہاں سے نہیں لے رہے سیلری. اچھا, there is no double salary. In the case of both these, کوثر اقبال بھی ڈبل سیلری نہیں لے رہی. I'm 100% certain there is no double salary. جو نیب میں چلی گئی ہیں آپ کی. He's a man. He's not a man. تو to the best of my knowledge, نیب سے الگ سیلری مل رہی ہے. I don't think there is any question of him getting salary from NAB. Because جو نیب میں دیکھیں جی, نیب میں بہت سارے کمرشل بینکس کے لوگ اسائنڈ ہیں, ان کی سیلری جو اسائنڈ بینک ہے وہ دیتا ہے. نیب میں میرے خیال کوئی 25 یا 30 بینکرز ہیں, کچھ ابھی بینکس ہیں, کچھ اور بینکس ہیں, وہ سیکورڈ کیے گئے ہیں. نیب کے پاس تو میرے خیال اپنا بجٹ نہیں ہوتا ہے. یہ سیلری تو یہ بینکس پک اپ کرتے ہیں. دیر از نو کوشچن آف ڈبل سیلری, نو کوشچن. اچھا, اس میں ایک ذکر ہو رہا ہے کہ جنوری 2010 میں آپ نے 25 ملین کا لون اپروو کیا گلیکسی ٹیکسٹائل ملز کو, جو کہ بینک کی کریڈٹ پالیسی کی وائلیشن تھا. جی جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک کانفیڈینشیل چیز ہے, تو آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ یور انڈرسٹینڈنگ کہ اس چیز کو میں پبلکلی ڈسکس نہیں کر سکتا ہوں. ہر چیز کا ہم نے جواب دے دیا ہے, ہر چیز کا ہم نے جواب دے دیا ہے. اچھا علی رضا صاحب, پچھلے 10 سال سے آپ نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں. کیا اگلے 10 سال یا آپ مزید کنٹینیو کرنا چاہیں گے ایز پریزیڈنٹ آف نیشنل بینک آف پاکستان؟ دیکھیے جی, میرا اپوائنٹمنٹ حکومت پاکستان کرتی ہے اور it is entirely up to the government of Pakistan whether they choose to continue with my services or not. It's entirely up to them. مجھے اس بینک نے بہت عزت دی ہے. یہ میری ایکسٹینڈڈ فیملی کی طرح آپ سمجھیں یہ بینک بن گیا ہے. 10 سال ایک طویل پیریڈ ہے. بہت ساری دوستیاں ہو گئی, ایسوسیشنز ہو گئے, اور ماشاءاللہ بینک کی پرفارمنس بھی اچھی رہی ہے. بینکنگ انڈسٹری اس وقت پاکستان میں اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس پہ اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی رہے. دنیا میں آپ کو پتا ہے کیا ہوا ہے, میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ بینکوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. سو اٹ ڈیپینڈز انٹائرلی آن دی گورنمنٹ. آئی تھنک گورنمنٹ obviously ان کا یہ فیصلہ ہے. صاحب, ایشیاز بینکنگ سی اوز کتاب میں جو آپ کے بارے میں چیپٹر ہے, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ آف پاکستان اپنے اسٹیکس ڈائیورسٹ کر دے نیشنل بینک میں. کوئی پرائیویٹائزیشن کا پلان ہے نیشنل بینک کا؟ جناب اس کا جواب اگین حکومت دے گی. وہ ان کے پاس ویریس آپشنز ہیں. اس وقت گورنمنٹ 75. آپ سپورٹ کریں گے اس کو, اس آپشن کو؟ جناب میں
میرا خیال ہے کہ دونوں آپشنز گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں کہ وہ اسی شیئر اسٹرکچر کو ریٹین کرے یا فردر ڈائیورسمنٹ کرے. میرا خیال ہے کہ فردر ڈائیورسمنٹ میں کوئی یعنی بری بات نہیں ہے. نیشنل بینک کی اس وقت ماشاءاللہ پوزیشن ایسی ہے کہ میرے خیال میں شیئرس کی گورنمنٹ کو اچھی قیمت ملے گی, اچھی ریونیو ملے گی. ہم وی آر امنگسٹ دی لارجسٹ ٹیکس پیئرز ان دا کنٹری اور ہماری شیئر پرائس اس وقت بہرحال انڈر ویلیوڈ ہے, میری نظر میں تو بہت انڈر ویلیوڈ ہے, مگر حکومت کو پھر بھی ایک اچھی پرائس مل سکتی ہے. سو اکانومی تو نیشنل بینک میں جب سے فائنینشیل سیکٹر ریفارم شروع ہوئے ہیں اس وقت سے ہے, اور یہ میں گورنمنٹس کو میں بہت کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. ہمارے کام میں کبھی کوئی انٹرفیئرنس نہیں رہی, نہ پہلے اور نہ اب. سارے فیصلے اسی بلڈنگ میں ہوتے ہیں, مینجمنٹ یا بورڈ کرتا ہے. چندر صاحب نے کہا سارے فیصلے آپ لوگ خود کرتے ہیں, مینجمنٹ کرتی ہے یا بورڈ کرتا ہے, گورنمنٹ نے پوری اٹانومی بھی دی ہوئی ہے. جو میرے پاس فگرز ہیں, اگر غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیں, 2005 میں آپ نے, اور یہ ایلیگیشن آپ کے جو لگتی ہے مبینہ طور پہ, 2005 میں 47 بلین کے آپ نے قرضے معاف کیے, 2006 میں 28 ارب کے, 2007 میں 42 بلین کے قرضے آپ نے معاف کیے, 2008 میں 24 ارب کے قرضے معاف کیے, اور پھر آگے 2009 کی بھی ایک سارے فگرز غلط ہیں. یہ سارے فگرز غلط ہیں. صحیح فگرز کیا ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو پیٹرن تو نہیں بتا سکتا ہوں صحیح فگرز کیا ہے, مگر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ 2000 سے 2008 کا پیریڈ لیں, جو ہم نے لونز رائٹ آف کیے ہیں ایز اے پرسنٹیج آف آر ٹوٹل ایسیٹس, اگر آپ نیشنل بینک کو کمپیئر کریں اگینسٹ لیٹس سے حبیب بینک اینڈ UBL, ان کا ریشو 5% سے اوپر ہے اور ہمارا ریشو 0.8% ہے. تو یعنی ہمارا ریشو آف رائٹ آفس ٹو کمپیئر ٹو دا ٹو لارجسٹ بینکس از مچ اسمالر. ایک تو یہ ریالٹی ہے. دوسرا جی یہ رائٹ آف کے ایشو, کیونکہ یہ اس وقت سب جوڈس ہے, میں اس پہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتا ہوں اور نہ مجھے کرنا چاہیے. مگر ایک چیز جو میرے خیال کافی امپورٹنٹ ہے پبلک کو سمجھنے کے لیے, کہ ہمارے پاکستان میں ہم اپنے بیڈ لونز کو بیلنس شیٹ میں رکھے رہتے ہیں اوور نمبر آف ایئرز. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک 100 روپے کا لون جو مثال کے طور پہ 1987 میں خراب ہو گیا اور وہ ابھی تک کورٹ کچہری میں سلسلہ چل رہا ہے, تو وہ 100 روپے کے لون پہ جو انٹرسٹ ہے وہ شاید 600 یا 700 روپے یا 800 روپے بن گیا ہو اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تو مثال کے طور پہ اگر وہ آج سیٹل ہوتا ہے 50 روپے کے لیے, تو اصولاً تو ہمیں 50 روپے کا رائٹ آف دکھانا چاہیے, 100 روپے کا لون 50 روپے کی ریکوری, پر ہم رائٹ آف دکھائیں گے 850 روپے, کیونکہ وہ جو ایکیومولیٹڈ مارک اپ ہے اس کو بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں. دنیا کے بہت سارے ملکوں میں, بیشتر ملکوں میں جب ایک لون خراب ہوتا ہے رائٹ آفس ہوتے ہیں. علی رضا صاحب, یہاں پہ جو ایک عام شخص ہے جو سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کے میں نام پڑھتا ہوں سب کے, مجھے اگر بینک کوئی لون دیتا ہے میرے پیچھے تو کریڈٹ ریکوری آفیسر پڑ جاتا ہے, مجھے تو جیل بھیج دیا. وہ صحیح کہتا ہے اور وہ صحیح کہتا ہے, اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ. میں ایگری کرتا ہوں کہ وہ بینکس جن میں یہ کوئرسو میتھڈ, اور اس میں اللہ کے فضل سے نیشنل بینک نہیں ہے, آپ کو کوئی ایگزامپل نہیں ملے گا جہاں ہم نے اس طرح کی چیز کی ہے. کچھ ادارے کرتے ہیں اور بالکل غلط کرتے ہیں, بالکل غلط کرتے ہیں. یہ جس کو کوئرسو ریکوری ٹیکنیکس کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, دس از ایبسولوٹلی. عام آدمی کا قرضہ معاف نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے بہت ساری اسکیمز انٹروڈیوس کی ہیں نیشنل بینک, وڈوز کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کے لونز 5 یا 5 لاکھ سے کم ہیں, جہاں ہم نے بہت جنرس پرمیشنز دی ہیں. اگر آپ ایبسولوٹ اماؤنٹس میں دیکھیں ان ٹرمز آف نمبر آف پیپل, ہم نے چھوٹے آدمی کے لیے بہت زیادہ کیا ہے بنسبت والیوم. تو خیر بڑے لوگوں کا زیادہ ہوگا کیونکہ ان کے لون زیادہ ہیں, بٹ کوانٹٹی میں یہ لوگ زیادہ ہیں. بہت ساری اسکیمز ہم نے انٹروڈیوس کی ہیں, کچھ اسٹیٹ بینک کے کہنے پہ, کچھ ہماری اپنی اسکیمز ہیں, جہاں جیسے میں نے کہا وڈوز کے لیے اخباروں میں اشتہار ہم دیتے ہیں. لوگوں کو انفارچونیٹلی لوگ ہمارے اخبار زیادہ پڑھتے نہیں ہیں, مگر جو پڑھتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں. علی رضا صاحب, وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. پروگرام رپورٹر میں شرکت کا آئی ایم موسٹ گریٹفل ٹو یو فار کمنگ. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. خدا حافظ.